اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوا وہ واحد پرندہ ہے جو عقاب کو تنگ کر سکتا ہے۔ یہ پرندوں کے بادشاہ عقاب کی پشت پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی چونچ سے اس کی گردن پر کاٹتا ہے، جبکہ کوے سے زیادہ طاقتور عقاب کوے کا مقابلہ کرنے میں اپنی طاقت اور وقت صرف نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے پر کھولتا اور آسمان کی طرف اونچی اڑان بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ عقاب کی پرواز جتنی بلند ہو جاتی ہے، کوے کی اڑان اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے اور بالآخر وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ آج سے آپ ان لوگوں کی وجہ سے پریشان ہونا چھوڑ دیں جو آپ کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی پرواز کے سامنے آسمان کھلا ہے۔ اپنی اڑان کو خدا کی مدد کے ساتھ اونچا کرتے جائیں تو بہت سی رکاوٹیں خود ہی دور ہوتی جائیں گی۔ اپنی طاقت عقاب کی مانند مثبت کاموں میں صرف کریں۔ اپنی پرواز کی قوت کو جان لیجئے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو جان لیں کہ اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا ثواب عرش سے آتا ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، لیکن ہم ہر وقت بند دروازہ ہی دیکھتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم اپنے لیے کھولا گیا دروازہ نہیں دیکھ پاتے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ ماں باپ کے سہارے ہی رونقیں ہوتی ہیں، ان کے بعد تو انسان ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ غریب لوگوں پر احسان کرو، کیونکہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اصل میں اندھا وہ نہیں جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں، بلکہ اندھا وہ ہے جسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی شخص آپ سے فاصلہ رکھنا چاہتا ہے تو آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ اس کی خواہش کا احترام کریں۔ جن کی زندگی میں آپ کے لیے جگہ نہ ہو، ان کو ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی آسان زندگی کو اتنا مشکل کر لیا، جو اٹھا نہ سکتے تھے وہ غم بھی شامل کر لیا۔ انسان کو راستے میں آنے والا پہاڑ نہیں تھکاتا، بلکہ جوتے میں پڑا کنکر نہ ڈھال کر دیتا ہے۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کی بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ محبت تجربات کے ماتحت نہیں ہوتی، یہ ایک خوبصورت اور پاکیزہ احساس کا نام ہے۔ یہ نہ تو کسی مرد سے جڑا ہے اور نہ ہی کسی عورت کی پارسائی سے، اور اس تک وہی لوگ پہنچ پاتے ہیں جسے رب ان کے دل کی پاکیزگی سے چنتا ہے۔ لہٰذا مرد اور عورت کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے اس احساس کی قدر کیجیے۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جو محبت تھکا دے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے سنا تو ایک افسردہ سی ہنسی میرے ہونٹوں کو چھو گئی اور میں نے دھیرے سے سرگوشی کی کہ محبت نہیں تھکاتی، جس کو چاہ جائے نہ اس کی بے رخی اور بے حسی تھکاتی ہے۔ زندگی میں جو چاہو حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتیں تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی گفتگو کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ ناکامی کا منہ اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اللہ کے بنائے اصول توڑ دیتے ہیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش دیکھ کر حسد نہ کرو۔ بری عادت کی مثال پودے کی مثال کی سی ہے، یعنی شروع ہی میں اکھاڑ دو تو ٹھیک، ورنہ تناور درخت بن جائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔
اپنے خیالات پر نظر رکھیے، یہ الفاظ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اپنے الفاظ پر نظر رکھیے، یہ عمل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر رکھیے، یہ عادات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اپنی عادات پر نظر رکھیے، یہ شخصیت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ اپنی شخصیت پر نظر رکھیے، یہ آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو بدترین دوستوں سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ خود اپنی اولاد کے بہترین دوست بن جائیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔